السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں مسیح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دینی مسائل اور ان کا حل۔ آج جو ہے ہم آپ کے سامنے جو مسئلہ پیش کرنے والے ہیں وہ اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور آل کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ کمر کی تکلیف میں اشارے سے سجدہ کرنا۔ اگر کسی کی کمر میں تکلیف ہے تو وہ سجدہ کیسے کرے، اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے، اور اس کا سوال جو ہم آپ کو پہلے بتائیں گے پھر اس کا جواب بتائیں گے۔ سوال یہ ہے، اگر کسی کے کمر میں تکلیف اور درد ہو تو نماز میں سجدہ کبھی تو اشارہ سے کرتا ہو اور کبھی پورا سجدہ سر زمین پر ٹیک کر، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی سوالیہ نشان ہے، جیسے کسی نے خود کیا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میری کمر میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر نماز کی پہلی رکعت میں سجدہ اشارہ سے کر لیا، بعد میں دوسری رکعت میں تکلیف کم محسوس ہوئی تو پورا سجدہ کر لیا، پھر تیسری رکعت میں درد ہوا پھر اشارے سے سجدہ کر لیا، اور چوتھی میں پورا کر لیا، تو اب بدرجہ مجبوری اور عذر کے ایسا کیا تو نماز ہو جائے گی، یا اب ایسا کرنے میں کوئی حرج ہے؟ سوال کرنے والی نے سوال جو کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ میرے کمر میں درد ہے اور میں نے پہلی رکعت کے لیے نیت باندھی اور وہ نماز میں نے پوری کر لی، اب دوسری رکعت میں بہت زیادہ تکلیف ہو گئی، کمر میں درد ہونے لگا، تو اس دوسری رکعت کو میں نے سجدے کو اشارے سے کر لیا، تیسری رکعت میں کم محسوس ہوا، درد محسوس کم ہوا، پھر سے کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت پورے جو ہے سجدے کے ساتھ، یعنی سجدے میں جا کر کے نماز کو مکمل کیا، تیسری رکعت کو مکمل کیا، اب چوتھی میں پھر درد محسوس ہونے لگا تو اس کو پھر اشارے سے کر لیا، تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ اس کا جواب سنیے۔ اس کا جواب یہ ہے، سجدہ چونکہ فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، اس لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ باقاعدہ سجدے کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ ہر ممکن یہ کوشش ہو کہ باقاعدہ سجدے کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور اشارے پر اکتفا نہ کیا جائے۔ البتہ اگر سجدے میں جانے کی بالکل استطاعت یعنی طاقت نہ رہے، یا سجدے کی وجہ سے ناقابل تحمل یعنی برداشت نہ ہو، تکلیف کا اندیشہ ہو، تو سجدے کے بجائے اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن صورت مسئولہ میں اگر پہلی رکعت میں اشارے سے سجدہ کر لیا اور دوسری رکعت میں باقاعدہ سجدہ کر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور از سر نو سجدے کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔ البتہ اگر پہلی رکعت میں سجدہ کیا تھا اور دوسری رکعت میں تکلیف بڑھ جانے کی وجہ سے اشارہ سے سجدہ کیا تو نماز درست ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ جو ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو تکلیف ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے، تو کوشش یہ ہو کہ آپ جو ہے پوری نماز کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھ لیں، سب سے بہتر طریقہ۔ اور اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، آپ کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں، سجدے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو کوشش ہو کہ سجدے کے ساتھ پوری نماز مکمل کریں۔ اور اس میں آخر میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر پہلی رکعت میں سجدہ کیا تھا اور دوسری رکعت میں تکلیف بڑھ جانے کی وجہ سے اشارے سے سجدہ کیا تو نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو بتایا گیا صورت مسئولہ میں، اگر پہلی رکعت میں اشارے سے سجدہ کر لیا اور دوسری رکعت میں باقاعدہ سجدہ کر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی پہلی رکعت جو ہے اگر آپ نے سجدہ کیا اشارے سے، تو آپ جو ہے ہر رکعت کو اشارے سے نماز پڑھ لیجیے۔
کیونکہ دوسری رکعت کو سجدے میں اگر آپ جائیں گے تو نماز آپ کی چلی جائے گی، نماز باقی نہیں رہے گی۔ اگر آپ نے پہلی رکعت کو سجدے سے ادا کیا، دوسری رکعت میں آپ کو تکلیف ہوئی، تب آپ اشارے سے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے اشارے سے پڑھی، دوسری رکعت میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کرسی پر آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ نماز تو کسی حال میں معاف نہیں، نماز کھڑے ہو کر کے پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر کے پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تکلیف ہے لیٹ کر پڑھیں، اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے یعنی لیٹ کر کے اشارے سے پڑھیں، آنکھ کے اشارے سے پڑھیں، کسی بھی طرح پڑھیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے پوچھنے والے نے جو سوال پوچھا، پہلی رکعت میں جو سجدہ درد کی وجہ سے نہیں کیا، دوسری رکعت میں کر لیا، اور تیسری رکعت میں نہیں کیا، چوتھی میں کر لیا، اس طریقے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ پہلی میں آپ نے سجدہ کیا، دوسری میں آپ کو تکلیف ہوئی، اشارہ سے کر لیا، اس میں آپ کی نماز باقی رہے گی۔ لیکن کوشش یہ ہو کہ پھر اس طریقے سے نہ کریں، ایک رکعت سجدے کے ساتھ ایک رکعت اشارے سے، کوشش یہ ہو پوری نماز اشارے سے پڑھیں یا پوری نماز سجدے کے ساتھ باقاعدہ مکمل نماز ادا کریں۔ دوسرا جو مسئلہ ہے، وطر کی نیت کیسے کریں؟ ہم بہت سے لوگوں کو یعنی دیکھتے چلے آئے ہیں آج تک کہ بڑے ہو جاتے ہیں، نوجوان ہو جاتے ہیں، 30 سال کی عمر، 40 سال کی عمر، اور وطر یاد نہیں ہوتی، وطر کب پڑھی جاتی ہے، کہاں پڑھی جاتی ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ ہم نے جماعت میں نکل کر کے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بتایا ہے، اور وہاں پر بیچارے نکل کر کے افسوس کرتے ہیں۔ اگر کسی کو احساس ہوتا ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے احساس کرتا ہے کہ ہماری زندگی جو اب تک گزری ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزری، گناہوں میں گزری۔ جتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں وہ شاید ہماری ہوئی ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کو التحیات یاد ہے، نہ درود شریف یاد ہے، نہ دعائے قنوت یاد ہے۔ ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ 40 سال تقریباً ہم کو ہو گئے، میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، عشاء کے فرض کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ کر کے چلا جاتا ہوں۔ اب ان کو معلوم ہی نہیں بیچارے کو کہ 17 رکعات پڑھنی ہے، عشاء کے فرض کے بعد فوراً 2 سنت ہے، 2 نفل ہے، 3 وتر ہے، 2 نفل ہے۔ وہ بیچارے 4 سنت پڑھتے چلے جاتے ہیں، وتر کیا ہے معلوم نہیں۔ تو یہاں تو وتر کی نیت کیسے کریں یہ بتایا جا رہا۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو یہ بھی پیغام دے دے رہے ہیں، اس وتر کی بات جو آ گئی ہے تو اس میں تو 17 رکعت ہیں، 17 رکعت بہت سارے آج کل کے بچے نہیں جانتے۔ یہ ماں باپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر، والدین بہت ظلم کر رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ بیچارے یعنی 5 سال کی عمر جو ہوتی ہے ان کی، تو وہ اسکولوں میں کالجوں میں ڈال دیتے ہیں، جو ہے 2 کلو 4 کلو کا 5 کلو کا وزن جو بس ان کا جو ہے بیگ ہوتا ہے، کتابوں سے بھر کر کے اسکول بھیج دیا جاتا ہے۔ دینی تعلیم ملی نہیں، نماز روزہ ان کو معلوم نہیں، ماں باپ کا حق ان کو معلوم نہیں۔ اب وہ بڑے ہو کر کے نہ نماز جانتے ہیں، نہ روزہ جانتے ہیں، نہ والدین کا حق جانتے ہیں۔ تو یہ آگے چل کر کے بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو ماں باپ ہی پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ باپ اور ماں کا وہ حق نہیں جانتا، سب سے پہلے جو گالی دیتا ہے وہ والدین کو ہی دیتا ہے، تو وہ پھر وہ روتے ہیں بعد میں۔ اصل مسئلہ جو ہمارا وطر کا ہے، اس لیے ہم اس پر آتے ہیں۔ اس کا سوال یہ ہے، عشاء کی نماز کے سلسلے میں ایک بات یہ معلوم کرنی ہے کہ کیا وطر کی نماز عشاء میں داخل ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیا وطر کی نماز عشاء میں داخل ہے یا نہیں؟ کیا وطر کی نماز کی نیت میں وقت عشاء نام لیا جائے گا یا نہیں؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ اصل میں عشاء کی نماز کے بعد جو وطر پڑھی جاتی ہے اس کا سوال ہے، کیا وہ وطر عشاء کی نماز میں شامل ہے یا نہیں؟ اگر شامل ہے تو اس کو جو وطر میں عشاء کا نام لیا جائے گا، یعنی وقت عشاء ایسے کہا جائے گا نیت میں کہ نہیں؟ کیونکہ یہ سوال جو ہے بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بہت زیادہ تر اکثر نمازیں عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سنت پڑھی ہے، اور باقی نمازیں جو ہے وطر کو آپ نے اپنے گھر میں پڑھی نماز، یعنی اپنے حجرے میں جا کر کے، اور پھر سو جاتے تھے۔ سونے کے بعد جب وہ اٹھتے تہجد کے وقت آخری پہر میں، جب رات کے آخری حصے میں اٹھتے تو اس میں پھر وطر بھی پڑھتے، اور اس میں جو ہے تہجد کی نماز پڑھتے۔ اکثر ایسا معمول رہا ان کا، تو اس لیے یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، کیا وطر عشاء
میں شامل ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، وطر کا نماز وقت وہی ہے جو عشاء کا ہے، لیکن وطر کی نیت کرتے وقت عشاء کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ صرف یہ نیت کرنا کافی ہے کہ میں نماز وطر واجب ادا کر رہا ہوں۔ اصل تو نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے کہہ لیں بہتر ہے، نہ کہیں۔ دل میں نیت ہے کہ آپ نے وطر آپ کو پڑھنی ہے تو آپ کی نیت کے مطابق وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن عشاء کی بات ہے، عشاء کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، تو نہ کہنا بھی درست ہے۔ نہیں کہیں گے تب بھی آپ اس کو وطر کی واجب یہ نیت کر کے آپ نیت باندھ لیں۔ اور اس میں ہم آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو وطر یاد نہیں ہیں، اس وطر کو یاد کریں۔ ہمارے ساتھ بھی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو تقریباً 40 سے 50 سال کے عمر ہوگی، اس بیچ میں ہوگی، ان کو اتحیات میں ہم نے جو ہے قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو ان کو ٹوکا تو انہوں نے کہا کہ یاد نہیں ہے، کیا کریں؟ ہم سجدے میں اس میں اتحیات میں ہم قل هو اللہ احد ہی پڑھ لیتے ہیں، اور وطر میں ان کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، بس ایسے ہی جو یعنی دل میں آتا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ اصل مسئلہ نہیں ہے کہ یاد نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا ہے۔ کب تک یاد نہیں رہے گا؟ کب تک ایسے کام چلے گا؟ حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر کے ہم کیا کہیں گے؟ یاد نہیں تھا، ایسے کام نہیں چلے گا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے آپ کو موقع ملتا ہے، آپ نماز درست کریے، یاد کریے، بہتر کریے۔ دنیا کی لائن میں ہر انسان انتھک کوشش کرتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنے جو ہے تجارت کو، اپنے کھیتی کو درست کرنے کے لیے بہت ساری محنت کرتا ہے۔ تو ہم نماز کو درست کرنے کے لیے کیا تھوڑی سی وقت نکال کر کے اس پر محنت نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، کریں گے تو سب آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک کے پاس یہ ویڈیو پہنچے۔ کیا معلوم اس کی جو ہے یہ ویڈیو سے اس کو فائدہ ہو اور وہ عمل کرنے والا بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔